چپ کر کے آپ کو سن رہا ہوں آپ کے بیانات. بسم اللہ. ایک تو یہ وضاحت فرمائیے گا کہ جہاد کے بارے میں جو آپ نے قرآن آیات کو پڑھا ہے، سہارا لیا ہے اور بڑی اچھی تشریح آپ فرما رہے ہیں، تو جہاد کی اتنی تلقین ہے، واجبیت ہے، اس کی فرضیت ہے، تو اسی قرآن پاک میں ایک جگہ ایک مقام پر لکھا ہوا ہے کہ اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ جو کوئی بچے یا خواتین یا مرد بوڑھے مسکین وہ دبا لیے گئے ہیں اور ان پر مطلب ظلم و ستم ہو رہا ہو، تو تم کیوں نہیں ان کا جا کر مدد کرتے؟ تو آج کے سیناریو میں اگر دیکھیں یہ کیا، یعنی قرآن پاک جو ہے یہ تو ہمیشہ کے لیے، یہ تو لائف آف کوڈ ہے، اور یہ مطلب اس کی حجت اور اس پر عمل کوئی منقطع تو نہیں نہ ہوا، یہ تو جاری و ساری ہے، کیسے ہی ہے نا. تو آج پھر یہ جو مسلمان ہیں یہ کیوں خاموش ہیں؟ یہ کیوں نہیں آگے بڑھ کر ان مظلوموں کا قرآن حکم ربی اور حکم قرآن کے مطابق ان کی مدد کرتے؟ تو کیا ائمہ اطہار کا اس کے بارے میں کچھ کیا ارشادات ہیں؟ تو ائمہ اطہار علیہ السلام جی ہمارے احادیث میں یہ ہے، دیکھیں جی فرمائیں. بسم اللہ. جی ایک سر یہ سوال آپ اس کا جواب دیجیے گا، اور پھر ایک آج میں نے آپ کو نا مناظرے میں ایک چھوٹے سے جملوں میں نے آپ کو ہرا کے جانا ہے. آپ ہمارے لوگوں کو ہراتے ہیں، تو آج میں نے آپ کو آؤٹ کر دینا ہے. بالکل بالکل. ہم پہلے کئی دفعہ آپ سے ہار چکے ہیں، ہم ہمیشہ آپ سے ہارتے ہیں، آپ بزرگ ہیں. نہیں، آپ آج ہاریں گے اور دنیا دیکھے گی. جیسے آتا ہے نا خان صاحب اور صدام صاحب، جی علامہ صاحب آپ پھنس گئے آج میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. بسم اللہ. یہ اس کا جواب دیں، کیوں نہیں مدد کرتے آج لوگ مسکین میں، فلسطین میں جو لوگ کیوں نہیں نام لیتے ہیں؟ وہ ہمارے مسلمان کلمہ کو بھائی نہیں. تو دیکھیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں کتاب الجہاد میرے ہاتھ میں، آپ اپنا نقطہ نظر بیان کر دیں. آپ کا تو مل گیا کتاب ہے نا. آپ یہ ہے الفروع من الکافی جلد نمبر 5. بلی کتاب الجہاد سے آغاز ہوتا ہے یہاں پر کتاب الکافی. یہ یہاں پر کتاب الجہاد میں یہ صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 20 ہے کہ الغزو مع الناس اذا خیف علی الاسلام. تو یہاں پر جو احادیث ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو یہ جائز نہیں ہے. یہ تو اور بھی احادیث ہیں کہ یعنی شیعہ مذہب میں کہ جہاد کرے انسان غیر امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کے کمانڈ میں، مگر یہ کہ الا ان يخاف على ضرار المسلمين. ارأيتك لو ان الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغي لهم ان يمنعوهم؟ قال يرابط ولا يقاتل. کہا کہ اگر کسی جگہ پہ ایسا ہے کہ مسلمان گھرانے، مسلمان بچے، مسلمان بچیاں، ان کی جان کا خطرہ ہے، تو وہاں پر وہ ایسے جگہ پر انسان جہاد نہیں کر سکتا، لیکن محافظت دفاع کر سکتا ہے. وہاں پر جا کے مرابطہ کر دے، رباط کر دے، جہاد نہیں رباط کر دے. یعنی وہاں پہ جائے، بارڈر پہ کھڑا ہو جائے، چوکیداری کرے. کفار جو پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ نا کوئی مثلا رات کے وقت کوئی شبی خون مارتے تھے کسی قبیل، ایک مسلمان علاقے، مسلمان شہر، مسلمان گاؤں پہ، تو وہاں پہ جا کے رباط کر دے تاکہ مسلمانوں کی جان و مال محفوظ رہے. لیکن جہاد کا اجازت نہیں ہے. اچھا جہاد کا کب اجازت ہے؟ بغیر امام معصوم کی. بلی وَإِنْ خَافَ عَلَى بِيضَةِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ قَاتَلَ. اگر مسلمان اصل اسلام پہ خوف ہو کہ کافر آئے ہیں ہمارے علاقے میں، وہ ہمارے علاقوں پہ حملہ کرتے ہیں اور وہ ہمیں کافر بنائیں گے، جیسے سوویت یونین میں یہی ہوا. سوویت یونین کے میں البتہ بہت عرصہ تک چلتا رہا نا. انہوں نے جب البتہ روس اس وقت زمانے میں روشن امپائر تھا. رشین امپائر نے یہ سینٹرل ایشیا کے جو ممالک، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، یہ مسلمانوں کے بڑے مسلمان علاقے تھے، وسیع علاقے تھے، کئی ممالک تھے، ان پہ قبضہ کیا. اور بعد میں آ کر انہوں نے کیا ان پہ پابندی لگا دی، مساجد پہ پابندی لگا دی، نمازوں پہ پابندی لگا دی، تبلیغ پہ پابندی لگا دی، اور لوگوں کو کمیونسٹ بے دین کرنے کی کوشش کی. تو اگر ایسا کوئی انسان کو پتہ چاہیے، مثلا چین میں جو ہے نا، چین میں جو ہے جو ہو رہا ہے کاشغر میں، سنکیانگ میں، وہاں پہ تو کھلا مسلمانوں کو کافر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ کو دیکھ لینا کہ آپ نمازی آدمی ہیں، آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے کیمپ میں، کہتے ہیں آپ کو دوبارہ ہم نے تربیت دینی ہے، 1 سال 2 سال آپ سے شراب روزانہ آپ کو شراب
مجبور کریں گے شراب پی لو اور سور کا گوشت کھلائیں گے اور روزانہ آپ کے لیے کلاسیں رکھیں گے کہ اسلام باطل ہے، برین واش کرنے کے لیے. اور اسی وقت کیا کرتے ہیں، اسی وقت نسجی کتنی بےغیرتی کی بات کہ چینی مرد کو بیچتے ہیں اس شخص کے خانے گھر میں رہے، یعنی اس کی بیوی بچے کے ساتھ ایک چینی مرد رہے. اب اس کے عورت کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ تو یہ تو بہت یعنی جو پامال بے عزتی ہو رہی ہے مسلمانوں کے، 1 سال سے نہیں 15-20 سال سے یہ چینیوں نے یہ شروع کیا، بالخصوص پچھلے 10 سالوں میں اس میں بہت تشدید آئی ہے. سنکیانگ میں وہ تو بہت ہی نادر ہے تاریخ میں اس طرح کا، اس طرح اسلام کو مٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے چین سے. تو عرض یہ ہے حضرت تو اگر اس طرح ہو تو اس طرح جہاد ایسے موقع پہ واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں فلسطین میں جو ہے نا وہاں پہ عرض میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرتا ہوں کہ اگر وہاں پہ کسی کو یہ ڈر ہے کہ بھئی اس اصل اسلام نہیں، فلسطین میں اصل اسلام کو تو خطرہ نہیں ہے، اس مسلمان گھرانوں کو خطرہ ہے. اگر کوئی ٹھیک ہے نا مسلمان گھرانوں کو خطرہ ہے، اصل اسلام کو خطرہ نہیں ہے کہ یہاں پہ اسلام ہی نابود ہو جائے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا. وہ مسلمانوں کو ادھر ادھر مار دیں گے لیکن ان کو کافر بنانے کی کوشش نہیں کرتے جیسے چائنا میں. تو شیعہ حدیث کی روح سے وہاں پہ رباط جائز ہے، رباط فلسطین میں اگر کوئی جانا چاہے رباط کرے، لیکن جہاد کی اجازت نہیں ہے. ہاں سنکیانگ میں جہاد کی ہے چائنا میں. وہ یہ جو جیسے آپ نے فرمایا، وہ جو میں نے آیت کا حوالہ دیا، مفہوم عرض کیا تھا، اس میں یہی ہے نا کہ غریب مسکین چھوٹے معذور بچے عورتیں ان کی مدد کے لیے، تو یہ دفاعی طور پر تو پھر جانا چاہیے نا. یہ تو نکلتا ہے نا، وہی رباط دفاع ہے نا، وہ رباط دفاع ہے، رباط دفاع. ہاں لیکن فلسطین کا مسئلہ تو بڑا پیچیدہ ہے نا بھائی، فلسطین کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے. اس لیے پیچیدہ ہے کہ دیکھیں انفرادی طور پر کوئی شخص انفرادی طور پہ کوئی کام کرے، یہ بڑا مشکل ہے وہاں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے. وہاں اس کے ساتھ دیکھیں فلسطین کس طرح آزاد ہو سکتا ہے جس دن مصر اپنا سیاست بدل دے. جو بڑے ممالک جو بالکل ساتھ ہیں اس کے، فلسطین کے ساتھ ہیں، جیسے مصر ہے. مصر ایک بہت بڑی عسکری طاقت ہے عالم اسلام میں، آپ کو پتہ ہے. جیسے پاکستان کی بہت بڑی فوج ہے، اسی طرح مصر کی بہت بڑی فوج ہے، اور اکانومی کے لحاظ سے وہ پاکستان سے بہتر ہے. سعودی عرب سمجھ گئے جتنا بڑا ہے، سمجھ گئے. ہاں تو یہ اگر دیکھیں میں میرا پچھلے 20-25 سال پہلے میرے ایک عرب بھائی کویتی ایک شیخ صاحب تھے، وفات ہو گئے. میں نے ان سے کہا تھا کہ فلسطین قاہرہ میں آزاد ہوگا. فلسطین کہاں پہ آزاد ہوگا؟ قاہرہ میں اور ریاض میں آزاد ہوگا. فلسطین جو ہے جس دن قاہرہ اور ریاض اپنی سیاست بدل دیں، ترکی ظاہر میں مثلا فلسطینوں وہ بالکل اس کے ساتھ، ظاہر میں فلسطینوں کے ساتھ ہے، باطن میں وہ بالکل اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات ہے، تجارت ہے اور ہر طرح کا اس کا دوستی ہے. جس دن یہ لوگ بدل دیں گے نا، اس دن خود بخود فلسطین آزاد ہو جائے گا. انفرادی طور پر اگر کوئی ادھر جاتا ہے نا، تو اس میں ادھر جانا ہی پہلے مشکل بات ہے کہ میں رباط کے لیے جاؤں گا، چوکیداری کے لیے میں فلسطین جاؤں گا، یہ اس کو جانا ہی ناممکن ہے. وہاں پر اس کا داخلہ ہی بڑا مشکل ہے. پھر ادھر اس کا جو صحیح راستہ ہے، جو افیکٹو ہوگا، وہ یہ ہوگا. جی سر. شیخ صاحب سمجھ گیا. ایک دوست ہیں ہمارے پاکستان میں، جی پھر میں تھوڑی سی آگے بات کروں، مختصر کریں، کیونکہ ایک آپ کو آخری ہے جس میں میں نے آپ کو ہرا کے جانا ہے نا. جی سر بولیں. وہ آخری ایٹم بم ہے میرے پاس. جی سر. یہ شمس الدین شگری کو جانتے ہیں آپ؟ شمس الدین شگری ہیں. ہاں ایک دوست نے ان کا بھیجا تھا، لنک بھیجا تھا مجھے. جی میں نے دیکھا ان کا ایک سائٹ ہے، ان کا ایک چینل ہے. آج کل بڑا دفاع کر رہے ہیں وہ بھی آپ کا. آپ نے پتہ نہیں کیا جادو کیا ہوا لوگوں کو. نہیں وہ بیچارہ، میں نے اس کا کلپ دیکھا، وہ دفاع کر رہے تھے، وہ انصاف کر رہے تھے نا. وہ ایسے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ دفاع کریں. وہ جو لوگ دیکھیں جو میرے خلاف باتیں پروپیگنڈا ہوتا ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ فتنہ ہے. کیا ہے؟ میں دلیل پیش کرتا ہوں، قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، وہ سامنے سے کہتے ہیں یہ فتنہ ہے. قرآن آیت پیش کرتے ہیں، وہ شیعہ حضرات کی بات ہو رہی ہے، وہ سامنے سے کہتے ہیں MI6 کا ایجنٹ ہے، بغیر کسی دلیل. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا بھائی. اگر قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے، لوگ سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کا ہم عقیدہ بن رہے ہیں، اس کے اثر ہیں. آپ سامنے سے کہتے ہو کہ وہ فتنہ ہے، وہ MI6 ہے. وہ یہ تو سوائے آپ بڑے بڑے علماء ہو، آپ کو کیا ہو گیا شیعہ علماء کو؟ تو وہ اس مسئلے پہ وہ انصاف سے کام لے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہے یا MI6 کا ایجنٹ ہے، یہ باتیں بغیر دلیل کے ہیں. دلیل پیش کرو پھر کہہ دو، ٹھیک ہے نا. اور آپ دلیل، وہ کہہ رہے ہیں، شاید میں یہی کہہ رہا تھا کہ دلیل کا جواب دلیل سے دیں. اللہ آپ کو عزت دے. ہاں بالکل
بالکل جی. وہ نا انہوں نے ایک چھوٹا سا ان کا کلپ تھا, اس میں فرحان المالکی ہیں, شیخ فرحان المالکی. جی جی جانتے ہیں. ہیلو جی میں جانتا ہوں ان کو. جانتے ہیں آپ؟ بالکل, وہ میرے شو میں آئے تھے ایک دفعہ سے زیادہ میرے شو میں آئے تھے, گفتگو بھی عربی شو میں. شیخ حسن فرحان المالکی اپریٹر صاحب شیخ صاحب کو سامنے لائیں. ہاں یہ درمیان میں فوٹو نہ پلیز لانے دے, میری بات ختم ہونے والی. تو وہ ایک اس پر پھر کسی دن بات بے شک جواب دے دیجیے گا. وہ نا کہہ رہے تھے وحدت ادیان, اس پر ان کے نا 3 4 5 کلپس ہیں کہ وہ اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو کفار ہیں جن پر حجت نہیں ہے, جن پر ابھی اسلام نہیں پہنچا, لیکن ان میں تقوی ہے, غیر مسلم لوگ ہیں, تو اس طرح کا مفہوم ہے. تو وہ یہ یعنی بلکہ یہ تقوی ہے جس میں وہ یعنی تقوی دار ہیں وہ لوگ, لیکن ابھی اسلام کی حجت نہیں ہے, باقاعدہ کسی طریقے سے ان کو اسلام کی تبلیغ نہیں پہنچی. تو وہ نجات اور سعادت کے لیے کسی گروہ کی وابستگی کے بغیر بھی وہ ان کو یعنی اللہ تعالیٰ نجات دے گا یا نجات پا جائیں گے. تو یہ ہے, اس پر اگر کمنٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا کہ جی کفار جو مشرک وغیرہ ہیں, کفار کے بارے, ملحد کے بارے, ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے تھے یعنی وہ بھی کل قیامت کے روز نجات پا جائیں گے. اب اس کے بعد آپ کو میں نے آخری میرا آ رہا ہے, میری ٹرن آ رہی ہے, اس میں نے آپ کو شکست دے کے جانا ہے. دیکھیں مجھے نہیں معلوم کہ حسن فرحان المالکی صاحب نے کیا بولا ہے, تو میں یا شگری صاحب نے کیا بولا, ان کا کیا موقف ہے. وحدت ادیان ایک اور چیز ہے, یہ جو آپ نے جو بات کی وہ اور چیز ہے. وہ یہ ہے کہ جن پہ حجت تمام نہیں ہے اور جنہوں نے غلط کامیں نہیں کی ہیں, تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ قرآن مجید کے آیات میں اور اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ ہے کہ ان کے نجات کی امید ہے. ٹھیک ہے نا, ایسے لوگوں کی نجات کی امید جو کبھی وہ ان کو کسی نے بتایا نہیں کہ اسلام کوئی چیز ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں, ٹھیک ہے نا, کبھی پتہ ہی نہیں چلا. تو وہ مثلا ایسے علاقوں میں رہتے تھے, دور دراز علاقوں میں, ان پہ یا مثلا آپ کے بہت سارے عورتیں ہیں نا, خواتین ہیں, ساری زندگی ان کا کیا گزرتا, برتن دھونے میں, کھانا پکانے میں گزرتا ہے. ٹھیک ہے نا, کبھی پتہ ہی نہیں چلتا بھائی. اگر وہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی تو آخر تک ہندو مرے گی, وہ کبھی اسلام کیا چیز پتہ ہی نہیں چلتا. جی حجت تمام نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم نہیں کرے گا. یہ جو ہے یہ قرآن مجید کے آیات میں, وآخرون اعترفوا بذنبهم خلطوا عملا صالحا وآخرا سیئا عسى الله ان يتوب عليهم والله غفور رحیم. اچھا میں آپ کی خدمت میں دکھا دوں, الا المستضعفین من النساء من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا. اس کے ذیل, ان آیات کے ذیل میں جی یہ باتیں موجود ہیں. البتہ اس کی جو تفصیل ہے میں نے پہلے بتایا تھا ایک دو دفعہ, کیونکہ ایک لندن سے ایک آدمی نے پوچھا تھا. کبھی مستقبل میں انشاءاللہ دوبارہ بتائیں گے. اللہ آپ کو عزت. اچھا جی, اب آپ ان کو نہ ہرانے لگا. بالکل حکم کریں. اب میرے سوالوں کے چھوٹے چھوٹے کے نا جواب دے دیں ایک دو, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ آ رہے ہیں. جی نبی مکرم آقا تاجدار مدینہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال کے بعد, رحلت کے بعد پیچھے ہدایت کا سرچشمہ جو ہے وہ جانشینی ہے, وہ انسان اور اتباع ہے, وہ کس کی ہے, کس کی کریں گے؟ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. جی یعنی اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں, نجات ہے. اس کے علاوہ کچھ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حدیث ہیں, وہ خود اہل بیت ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ کوئی اور سورس نہیں. یعنی قرآن پاک ایک آپ نے کہا قرآن پاک اور امامت یعنی ائمہ اطہار اہل بیت. قرآن پاک بھی ہو, ائمہ اطہار بھی ہوں, اور ان کے فالورز بھی ہوں, تو کیا ان کے فالورز کی اتباع کر کے کامیابی نہیں مل سکتی انسان کو, نجات؟ اگر دیکھیں فالوورز تو کبھی صحیح کام کرتے ہیں, کبھی غلط کام کرتے ہیں نا. ائمہ اطہار علیہ السلام جو فالوورز ہیں نا, وہ تو ہر بات, ابھی میں فالوور ہوں, کبھی صحیح کام کیا کبھی غلط کام کیا. آپ میری فالوئنگ کریں گے نا تو آپ کے کچھ کام صحیح آئیں گے, کچھ کام غلط آئیں گے. ٹھیک ہے نا, وہ ہم اتباع صرف معصومین کی کرنی ہے. ہاں جی, آپ معصومین, تو آپ نے فرما دیا اب ہارنے لگے ہیں کہ معصومین کی اتباع کرنی اور غیر معصومین کی اتباع نہیں کرنی. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 نکالے ذرا. ہاں جی پہنچ گئے ہو, ہن تسی پھس گئے ہو, ہن پھس گئے ہو ساڈے, جیسے تسی آندے نا ہن پھس گئے ہو.
ہاں صاحب پھنس گئے ہو آغا صاحب. جی جی میں دیکھ لوں گا کہ تبعوہم اس کی ضمیر کس کی طرف پلٹتی ہے نا. میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ. میں دیکھ لوں گا. نہیں سر آپ پھنس گئے ہیں. حضرت مقداد کو حضرت ابو ذر غفاری کے در جائیں گے. حضرت مقداد صاحب کو, حضرت عمار بن یاسر کو اور دیگر جو آئے ہیں ان کی بھی اتباع بہسان ان کی اتباع کریں. وہ غیر معصوم ہیں. تو بھی سارے ناظرین یہ علامہ صاحب کو میں نے ہرا دیا ہے, یہ لکھ لیں. ہرا دیا. میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. میں اپنے سے کچھ بنا کے آپ کو جواب نہیں دینا چاہتا. میں انشاءاللہ دیکھ کر آپ کو جواب دوں گا. نہیں بالکل میں نے ہرا دیا آپ کو. میں آپ ہار گئے. میں 6 مہینے سے آپ کے پروگرام سن رہا ہوں. میں نے آپ کو ہرا دیا ہے. لوگوں دیکھ لو ناظرین, میں نے ان کو ہرا دیا. یہ عقیدہ محمد کا کہ معصوم غیر معصوم کی بھی اتباع کریں تو اللہ کامیابی دے گا دنیا آخرت کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. اللہ آپ کو عزت دے, سلامتی دے. میں دیکھوں کہ تفسیر میں کیا لکھا ہے.